बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में बैठे थे और हज़रत अनस जो हैं वो इस बात को रावी करते हैं, कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का पता बताऊं जो न शहीद होगा न नबी होगा, लेकिन जब रोज़े क़यामत जब जल जलाल का साया होगा और उसको नूर के मिंबर पे बिठाया जाएगा तो नबी भी देखेंगे और खुश होंगे और शुहदा भी देखेंगे तो खुश होंगे। तो हजरत अनस रजी अल्लाह कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये कौन होंगे, ये कौन होंगे? कहा, ये वो होंगे जो अल्लाह को महबूब बनाने के लिए लोगों के दिल अल्लाह की तरफ माइल करते हैं। हजरत अनस कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे करते हैं? महबूब कैसे बना जाता है? महबूब कैसे बनाए जाते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो अल्लाह ने कहा वो किया जाए। अब गौर कीजिए कि अल्लाह ने तो कहा कि दीन को आसान कर दिया, फिर अल्लाह ने कहा वो करो जो मैं कहता हूं, वो करो जो मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। जो लोग ये करते हैं उनको नूर के मिंबरों पे बिठाया जाएगा। और फिर मैं अक्सर ख़वातीन हज़रात आपसे जो बात हजरत हंज़ला रजी अल्लाह की अर्ज करता हूं ना, कि जब रसूल की मजलिस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैठा करते थे तो कहते थे मेरा दिल गुदाज हो जाता है। जब आप जमीन पर ऐसे लोगों को चलता देखें जो अल्लाह की तरफ लोगों के दिलों को माइल करते हैं, जो अल्लाह को महबूब बनाते हैं लोगों का, तो यकीन कीजिए मैं इस बात को अपने गुमान से जानता हूं कि आप उनकी जब मजलिस में बैठेंगे तो आपके दिल भी गुदाज होंगे। आज जिन शख्सियत से आपको मैं मुतारिफ तो नहीं करवाऊंगा, दुनिया जहान उनको जानती है, लेकिन जो हमारी मजलिस में होंगे यकीन कीजिए उनका नाम सुन के दिल गुदाज भी होता है और उनका कलाम सुन के आंखों से आंसू भी जारी होते हैं। इंतहाई अकीदत, इंतहाई एहतराम, इंतहाई मोहब्बत के साथ आज पहली दफा कुतुब ऑनलाइन में, और मैं समा की तरफ से और कुतुब ऑनलाइन की तमाम टीम की तरफ से इंतहाई मशकूर, हमारे आज जो मेहमान हैं आप हैं मौलाना तारिक जमील साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना, पहले तो इंतहाई मशकूर आपका कि आप कुतुब ऑनलाइन में आपने हमें इज्जत बख्शी, आप तशरीफ लाए, और फिर ये वो प्रोग्राम है जिसमें कि हमारी कोशिश होती है कि जिक्र अल्लाह और जिक्र रसूल जो है उसको कायम किया जाए, और जितना भी कायम किया जाए अपना हिस्सा डाला जाए। आपसे भी दुआ है कि आप भी हमारे हक में दुआ फरमाइए हजरत। आमीन सुम्मा आमीन। आप से पहला सवाल हजरत, मैं पाकिस्तान के इन हालात के बारे में ही करूंगा। जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में जा रहे हैं वो आपके सामने है। कराची को देखिए, दहशतगर्दी को देखिए। अब तो वो हालात हो गए कि ना बच्चे बदकारी से महफूज रहे हैं, ना बच्चियां बदकारी से महफूज रही हैं। ये हम किस तरफ चल पड़े हैं? हम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये वो मुल्क है जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हमने लिया, लेकिन जिस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, अगर इस पे आप तवज्जो फरमाइए, कुरान और सुन्नत की और अहदीस की रोशनी में इस पे जरा तवज्जो फरमाइए। आप क्या तज्जिया करेंगे आज के हालात का जिसमें से पाकिस्तान गुजर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बिलाल भाई, हम आप सब और 18 करोड़ अवाम वो एक ही कश्ती के मुसाफिर हैं और यकसा मसाइल मसाइब को देख रहे हैं। ये कायनात अल्लाह ने एक मुहकम कानून के तहत बनाई है। जो उस कानून के खिलाफ चलेगा उसका नतीजा देखेगा, जो उसके मुताबिक चलेगा उसका नतीजा देखेगा। आज जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इसको कुरान की रोशनी में और अल्लाह के महबूब के फरामीन की रोशनी में जब हम देखते हैं तो ये आयत सामने आती है, ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुश्की और तरी में जो फसाद है तुम्हारे अपने गुनाहों की वजह से है, तुम्हारी अपनी नाफरमानियों की वजह से है। और उन सारी नाफरमानियों को मैं अगर मुख्तसर करके अर्ज करना चाहूं तो वो 3 चीजों में आती हैं। जिस माशरे में जुल्म होगा, जिस माशरे में झूठ होगा, जिस माशरे में खयानत होगी,
وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گرے گا، چاہے وہ کلمہ گو ہوں اور چاہے وہ مشرک کافر ہوں۔ یہ تین ایسے محکم نیگیٹو اصول ہیں کہ اس کا نیگیٹو نتیجہ ہی آئے گا، چاہے مساجد ہماری نمازیوں سے بھر جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو سب سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ آپ کس کے ساتھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے۔ تو مظلوم کو مومن کے ساتھ نہیں جوڑا، مظلوم کو عام رکھا ہے، وہ مسلم ہے، مشرک ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے وہ مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ۔ کیا خوبصورت بات، کیا خوبصورت بات۔ اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اور میرے نبی نے فرمایا اتقوا الظلم فإنہ ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچنا ورنہ آخرت میں اندھیروں میں اٹھائے جاؤ گے۔ تو معاشرے کا ظلم، اور اس ظلم میں تمام طبقات شریک ہیں، کوئی طاقتور کی بات نہیں ہے، کوئی حکمرانوں کی، سیاستدانوں کی یا کوئی افسر شاہی کی بات نہیں ہے۔ بلال بھائی ہمارا غریب بھی ظالم ہے، ہمارا مالدار بھی ظالم ہے۔ صحیح، بے شک۔ میں گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو یہ ریڑیوں والے گدھے کو ریڑی میں جوت کر اوپر پھل رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں اور گدھا اس ریڑی میں جتا ہوتا ہے۔ تو میرے نبی نے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ اب جانوروں پہ ظلم نہ کرو۔ تو یہ ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو یہ ظلم اتنا پھیل چکا ہے، ہم صرف چوری ڈاکے اور قتل و غارت کوئی ظلم سمجھتے ہیں، اور یقیناً وہ ظلم ہے، اس سے بڑا تو کوئی ظلم نہیں ہے، لیکن جو ماؤں کی نافرمانی ہو رہی ہے اس پر اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی۔ تو اب آپ پاکستان کے معاشرے میں غور کریں کہ کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد سے خوش ہیں، اور کتنی اولادیں ہیں جو ماں باپ کی ٹھنڈک ہیں۔ تو ہر گھر میں آپ کو رونا ہی نظر آئے گا، خوشی تو شاید، میں تو چونکہ ہم ڈور ٹو ڈور پھرتے ہیں تو ہم نے تو ماؤں کو روتے ہی دیکھا ہے۔ اور یہ وہ ظلم ہے جس کی طرف عام طور پہ توجہ نہیں جا رہی، صرف جو آج کل ہو رہا ہے اسی کو ظلم سمجھا جا رہا ہے، وہ تو کوئی کوئی کر رہا ہے، لیکن یہ ظلم تو ہر گھر میں ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے ایک بچی کو دیکھا، وہ اپنی ماں کو کہہ رہی تھی، ہمارے علاقے کی بات ہے، ہماری زبان میں کہہ رہی تھی بھوک نہیں، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، بکواس نہ کرو، یہ اردو بکواس نہ کرو، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے، اور مجھے لگ رہا تھا جیسے اللہ کا عرش کانپ رہا ہو۔ دوسری چیز ہے وہ جھوٹ ہے، جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور آپ نے فرمایا جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے 3 میل تک فرشتے دور بھاگ جاتے۔ اب مجھے بتائیے کتنے ہیں جو اس دیش میں سچ بولتے ہیں؟ بے شک، بے شک۔ اب تو جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں مانتا کوئی۔ جی، اب تو جھوٹ کو کوئی جھوٹ ہی نہیں مانتا۔ جھوٹ ہی نہیں، جس دیش میں جھوٹ بول کے انصاف لیا جائے، جس دیش میں جھوٹی FIR کٹے، جھوٹے گواہ ہوں، وکیل کو بھی پتا ہو کہ میرا موکل ظالم ہے، بدماش ہے، اور پھر وہ اس کے لیے دلائل کے جھوٹے انبار لگا رہا ہو، اور اسی کو معصوم کہہ رہا ہو، اور جس دیش میں عدل کا قلم بک جائے تو اس کا تو خالی انسان باقی رہنا بھی بڑی غنیمت ہے۔ صحیح بات۔ ہم تو اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ تیسری چیز ہے وہ خیانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس معاشرے میں خیانت پھیل جائے انہیں بھی اللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ قوم جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، انہوں نے بددیانتی اور خیانت کی انتہا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر زلزلہ، آگ کی بارش، اللہ نے ان پر
یہ دو عذاب پھینکے اکٹھے۔ فرعون بہت بڑا مجرم تھا، پانی میں ڈبویا صرف، اور یہ بددیانت تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ان کو زلزلے سے جھٹکا دیا، پھر اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، آگ کی بارش برسائی اور انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور اللہ نے کہا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ برباد ہو گئے وہ لوگ جو جب اپنے لیے تولتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو تول کے دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ میرا پورا بازار اس پہ چل رہا ہے، میری پوری منڈیاں اس پہ چل رہی ہیں، اور اس کو وہ تجارت سمجھ رہے ہیں کہ ہم تجارت کر رہے ہیں، اس کے بغیر تجارت چل نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب جھوٹ بھی ہوگا، جب ظلم بھی ہوگا اور خیانت بھی، اور جب بددیانتی ہوگی، تو یہ قوم عزت کے ساتھ زندہ رہنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، انسان ہے، لیکن دو نہیں کرے گا اگر وہ میرا ہے، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر میرا ہے، اگر وہ میرا ہے تو ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ تو اب مجھے بتائیے ہم کدھر؟ میں نیوزی لینڈ میں تھا پچھلے سال، تو میں ایک ہفتہ اتنا ڈپریشن کا شکار ہو گیا جب مجھے پتا چلا کہ پوری نیوزی لینڈ میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ ان قوموں کو ہم کیسے نعرہ تکبیر سے گرا سکتے ہیں؟ انہوں نے ان اصولوں کو اپنایا، تو اللہ کا دھرتی اللہ کی ہے، جس کو بڑا بناتا ہے وہی بڑا بنتا ہے۔ تو ان میں ظلم نہیں ہے، ان میں جھوٹ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر نے زنا کیا، انہوں نے عدالت